بغداد میں ایک غریب تھا شخص، ایک غریب آدمی تھا، مگر وہ بیوی بچوں والا آدمی تھا، بڑا عبادت گزار بھی تھا اور صبر بھی کمال کا تھا۔ ایک رات وہ نماز کے لیے جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ وہ معلوم کیا فیملی سے کہ معاملہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ سب بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھایا، فاقہ ہے۔ اس صابر عبادت گزار نیک بندے نے کیا کیا؟ ہماری جگہ کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ شکوہ کرتا، شکایت کرتا، کمپلین کرتا اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کے لیے اٹھا ہوں، بچے پھر بھی بھوکے۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، بزرگان دین کا یہ انداز نہیں تھا۔ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس نیک آدمی نے کیا کیا؟ اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا اور کہا کہ ایسا کرو، سب مل کر درود و سلام پڑھتے۔ آقا کی بارگاہ میں پریشان ہونا، آئیے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا، غیب سے مدد ہو جائے گی۔ اب یہ سب درود پاک پڑھنے لگے۔ یہ کیسی محفل تھی درود کی، غم زدہ تھے، بھوکے تھے، فاقہ زدہ تھے، مگر پھر بھی رب کی رضا پر راضی تھے اور اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب یہ نیک آدمی بھی سو گیا، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمائے کہ فلاں مجوسی کہتے ہیں ناظرین آگ کی پوجا کرنے والے کو، فرمایا فلاں مجوسی غیر مسلم کے گھر جانا، اسے سلام کہنا اور پیغام دینا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیرے نام یہ فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر۔ یہ شخص جب اٹھا بیدار ہوا بڑا خوش، ظاہر ہے عاشق رسول کی تو عید ہو گئی نا، نبی پاک کی جو دید ہو گئی، مگر پھر سوچنے لگا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس بھیجیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا سلام بھی بھیج رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص تو غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، کنفیوز، ڈبل مائنڈڈ۔ اب کروں تو کیا کروں؟ دوبارہ سو گیا، دوبارہ سویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہ پیغام دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو نماز فجر ادا کی اور اب اس آتش پرست مجوسی کا وہ گھر تلاش کرنے لگا۔ مجوسی تو پورے شہر میں بڑا دولت مند تھا، بڑا مشہور تھا، جس سے پوچھا اس نے ایڈریس بتا دیا۔ اب وہ اس مجوسی کے پاس گیا، اب دیکھا تو بہت سارے نوکر چاکر تھے اس کے آس پاس۔ اس نے اس سیٹ سے، اس مجوسی سے کہا کہ مجھے تمہارے سے بات کرنی ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم پیغام لایا ہوں۔ اب اس نے ذرا تخلیہ کیا، اکیلے میں لے گیا، کہا بتاؤ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں سلام ارشاد فرمایا۔ مجوسی کہتا ہے کہ میں تو تمہارے نبی کو نہیں جانتا اور نہ میں مسلمان ہوں، میں تو ان کے پیغام کا بھی منکر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو عاشق رسول تھا کہتا دیکھیں مجھے نبی پاک خواب میں تشریف لائے، 2 بار تمہارا نام لیا اور کہا جا کر میرا سلام دینا، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ تم نے جو دعا مانگی ہے نا، وہ دعا تمہارے لیے جو مانگی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اچھا، اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میری مدد کرو، میں پریشان ہوں۔ اب مجوسی کہتے اچھا اندر آؤ، اندر لے کر گیا اپنے کمرے میں، اور جیسے ہی اس مجوسی کے ساتھ یہ اس مکان کی چھت پر پہنچا، اس مجوسی نے، اس غیر مسلم نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ وہ بزرگ، وہ نیک آدمی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مجوسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب بڑا اچھا مسلمان ہوا، اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب پہلے گمراہ تھا، اب میں نے اللہ اور اس کے رسول پر میں ایمان لے آیا ہوں، تو تم میں سے جو ایمان لائے گا اس کے پاس جو کچھ میرا ہے وہ حلال ہے، اور جو رہ گیا وہ میرا مال دے دے۔ اب میری جو ایمان نہیں لائے گا وہ میرا مال واپس کرے، میرا اس سے تعلق ختم۔ اب نوکر تاجر بہت سارے اس سے کام کاج کرنے والے تھے، کہو آپ ایمان لائے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اچھا یاد رہے مدنی چل کے ناظرین کے مجوسیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی بہنوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، یہ ایک عجیب ان کی ریت ہے۔ تو اس مجوسی نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹی اور بیٹے کی شادی کروائی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، میرے ساتھ رہو، ورنہ تمہارا میرا تعلق ختم۔ وہ کہتا ہے ابا جان میں آپ کا بیٹا، آپ نے ایمان قبول کیا، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بیٹی کو بلایا، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب بھائی بہن کی شادی ہو چکی تھی، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے،
دونوں نے کہا کہ آج سے ہمارا تعلق بھی ختم، بالکل ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو درود پڑھنے والا نیک شخص تھا یہ حیران کہ ہو کیا رہا ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کے بعد ایک کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ کہ بھائی پہلے یہ تو بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو اس شخص نے کیا کہا، وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے اور بیٹی کی جب میں نے شادی کی تھی تو ہم نے بڑا کھانا پکایا، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے ڈشز بنائے، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ میں ساری رات کھانا وانا کھلا کے جب اکیلا کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے برابر اپنے گھر کے برابر میں ایک چھوٹے سے گھر سے سسکیوں کی رونے کی آواز آنے لگی۔ تو پڑوس کی بیوہ عورت سے اس کی بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم حسین بن علی کی اولاد میں سے ہیں، اور کہنے لگی کہ اماں جان اس مجوسی نے گزشتہ رات کھانا کیا، اتنا بڑا کھانا بنایا، ہم سب کے دلوں میں کھانے کی خواہش پیدا کر دی، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں، ساری رات بھوکے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اللہ عز و جل اس کو ہماری طرف سے بہتر جزا نہ دے۔ اب وہ جو مجوسی تھا، جو پہلے مجوسی تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، نو مسلم تھا، کہتا ہے میرا دل پھٹنے لگا کہ میرے برابر میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد رہتی ہے اور وہ غمزدہ ہیں، کھانا نہیں کھایا، میں نے ان کو پوچھا بھی نہیں۔ کہتا میں نے فوراً گھر سے سارا سامان لیا، کھانے کا سامان لیا اور کپڑے وغیرہ لیے، میں نے معلوم کیا کہ تعداد کتنی ہے تو پتا چلا 3 بیٹیاں اور ان کی ماں ہے، میں نے 4 سوٹ لیے، بہت ساری ضرورت کی چیزیں لی اور ان کے گھر چلا گیا، میرا بھیجا ہوا سامان بھی بھیجا اور خود بھی گیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ اب بچیاں امی سے کہتی امی جان ہم کیسے کھائیں، یہ تو مجوسی کا کھانا ہے۔ ماں نے کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ، یہ روزی اللہ نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ وہ یہی کہے جا رہی تھی مگر بچیاں کہتی ہیں ماں ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ شخص مجوسی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اب وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں اور ان کی ماں آمین کہہ رہی ہے۔ یہ وہ دعا تھی اے میرے بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے لیے دعا قبول ہو گئی ہے، میں دعا سن کے آیا ہوں کہ ان سید زادیوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے اسلام کی، میری شفاعت کی، میری جنت میں داخلے کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، اب میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا، تم پریشان ہو نا، دیکھو میں نے آدھی جائیداد تو اپنے بیٹی اور بیٹے کے نام کر دی تھی، میں بہت مالدار ہوں، آدھی جائیداد میرے پاس تھی، اب میں یہ آدھی جائیداد تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اپنے اہل و عیال کی مدد کرو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی یہ کیسا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے، مشکل میں درود پڑھا جائے، کیسے غیب کی مدد ہوتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہاں بہت ساری اور باتیں بھی سیکھنے کو ملی کہ سید زادوں کی، غریب لوگوں کی مدد کرنے والے کو ایمان کی دولت مل گئی، نبی پاک کی طرف سے گویا پیغام ملا۔ تو اگر آپ کی اور میرے پڑوس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ غریب ہیں، بعض اوقات لوگ آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، گزر جاتے ہیں سامنے سے، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا ہو، سردیاں ہیں، کپڑے بھی گرم ہیں کہ نہیں، گرمی کے دن ہیں، اس کے پاس پنکھا بھی ہے کہ نہیں، برف ہے کہ نہیں جس سے وہ ٹھنڈا پانی پی لے، اس کے بچوں کو کچھ پانی پلا دے۔ ہم جب چاہیں ٹھنڈا پانی پیئیں، ہم جب چاہیں گرم پانی سے وضو کریں، واش روم میں جائیں تو ہمارے گرم پانی ہو، سردیوں میں گھر جائیں تو کمبل ریڈی ہو۔ کبھی سوچا کہ کئی ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کے پاس پہننے کے لیے موزے بھی نہیں ہوں گے، ساکس نہیں ہوتے، پھٹ جاتے ہیں ساکس، غریب آدمی نہیں خرید سکتا۔ خدا را یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجیے، اور بالخصوص جو آل رسول ہے، جو نبی پاک کی نسبت ہے، اس کے تو ادب ہی کچھ اور ہونا چاہیے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کاش یہ ذہن بن جائے، ہم دوسروں کے خیر خواہ بنے، پھر غیب سے مدد تو دیکھیں نا کیسی آئی، پیارے آقا کا سلام بھی آیا، انشاءاللہ جو دعائیں قبول ہوئی ہیں اس میں جنت کی بشارت بھی تھی۔ اے کاش ہمیں یہ خیال آ جائے اور درود پاک کی کثرت کریں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ضرور کرم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔